اپیل میں پتہ نہیں این آر او کی کے خلاف کیس جو تھا مہینوں چلا تھا، جبکہ اس وقت کسی نے ڈیفینڈ نہیں کیا. بات سنیں، میں یہی تو بول رہا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ بش کا مشہور جملہ ہے جو مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ عدلیہ از ناٹ ڈوئنگ انف. لیجئے، ایک طرف آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم پر کوئی شکایت نہیں کر سکتا. یہ عدلیہ کا فرائض میں شامل ہے. ریویو آف دا ایڈمنسٹریٹو ایکشن از دی ریکگنائزڈ جوڈیشل پرنسپل آف یونیورس. اچھا ٹھیک ہے، اب میں بالکل سمجھ گیا. اگر انتظامیہ غلط فیصلے اقدامات کرتی ہے تو عدلیہ کا فرض ہے، رائٹ ہی نہیں ہے، رائٹ اور فرض میں فرق ہے، بالکل صحیح، کہ وہ اس کا ریویو کرے اور اس کو کریکٹ. دیکھیے کوئی ایک جگہ تو ہوگی نا جو فائنل اتھارٹی ہوتی ہے، پارلیمنٹ کہہ لیجئے یا سپریم کورٹ. مجھے امریکہ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، الگور ورسز بش کا، جس میں کہ وہ جو ویسے تو ٹیکنیکلی الگور جیت گیا تھا، لیکن الیکٹورل جو کالج تھا، الیکٹوریل کالج، اس کے ذریعے سے بش کے کچھ آ رہے تھے، تو وہاں کی آپ کو یاد ہوگا فیڈرل سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ اس نے کہا تھا بش جیت گیا، تو الگور نے واپس اپنے آپ کو لے لیا تھا. اب یہاں پہ وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں نا، وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے توہین عدالت کر دی، ہمارا حکم نہ مان کے، ٹھیک ہے آپ کو سزا مل گئی، وہ 1 منٹ ہو یا 10 سال ہو، مطلب سزا تو سزا ہے. لیکن آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یا تو اتروں گا تو تحریک عدم اعتماد سے اتروں گا، یا اسپیکر جو ہیں وہ مجھے یعنی گویا سیک کر دیں گی. موریلز کہاں ہیں اس میں؟ اس ساری کہانی میں اخلاق کہاں گیا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. یہ وہ الٹیمیٹ عمل ہے جس کی کہ آج یوسف رضا گیلانی نے نشاندہی کی. دیکھیے اس کورٹ میں اگر یہ لکھ دیا ہوتا جو شارٹ آرڈر میں جو لفظ آپ نے پڑھے ہیں، جی کہ we note that the finding and the conviction for contempt of court recorded above are likely, not definitely, likely to entail. میں نے یہ کہہ دیتے bound to attract the application of article 63(1)(g). تب تو وہ بات بالکل درست ہے کہ وزیر اعظم اسی وقت انسٹنٹلی نااہل ہو جاتی. ٹھیک ہے، کیونکہ 63(1)(g) میں لکھا ہے کہ کوئی ریڈیکل کرے گا جوڈیشری کو، بالکل، تو وہ مستحق نہیں ہے ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا. اب مجھے یہ سمجھائیے کہ میں 63(1)(g) پہ بات کر رہا ہوں کہ ڈسکوالیفیکیشن، مگر کہا تو نہیں ہے، مگر آئین کیا کہہ رہا ہے؟ آئین یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا فرد پاکستان کے مجلس شورا یا پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہو سکتا جو جی ہے. He has been convicted by a court of contempt jurisdiction for propagating any opinion or acting in any manner prejudicial to the ideology of Pakistan or the sovereignty, integrity or security of Pakistan or morality of the maintenance of public order or the integrity or the independence of the judiciary of Pakistan, or which defames or bring into ridicule the judiciary or the armed forces of Pakistan unless a period of 5 years has elapsed since his release. میرا اب اس کو ملا کے ایک سزا یافتہ شخص جو ہے آرٹیکل 63(g) کے تحت کیا پرائم منسٹر ہونے کا اہل ہے؟ سر دیکھیے، مہذب ممالک میں تو روایت یہ ہے کہ جب انڈائٹمنٹ ہو جاتا ہے تو بندہ ریزائن کر دیتا ہے. انڈائٹمنٹ مینز جب چارج فریم ہو جاتا ہے. سر پڑوسی ملک میں لال بہادر شاستری جب ریلوے منسٹر تھا، کہیں دور ساؤتھ میں 2 ریلوں کا حادثہ ہوا تھا، ایز اے ریلوے منسٹر اس نے پارلیمنٹ میں ریزائن کر دیا تھا. نہیں، جب کبھی کسی پر کرپشن کا الزام ہو یا توہین عدالت کا الزام ہو، یہ بہت بڑا الزام. میں نے کہا تھا موریلٹی کہاں گئی؟ مطلب ایک موریلٹی کہ لوگ خود ریزائن کر دیتے. موریلٹی کی جگہ اموریلٹی از دی رول آف دا لا. ڈیوڈ بلنکٹ Immorality has become rule of the law for the rulers. 2006 میں اقبال حیدر صاحب، ڈیوڈ بلنکٹ جو کہ یو کے کا انٹیریئر منسٹر تھا،
اس کے اوپر ایک الزام یہ آیا تھا کہ اس نے اپنے کسی فیملی دوست تھے, انہوں نے ایک فلپینو نینی منگائی تھی اپنے بچوں کے لیے, تو اس نے امیگریشن کے ڈائریکٹر سے صرف یہ پوچھا تھا واٹ از دا اسٹیٹس اور کتنی کوئک یہ پورا پروسیس ہو سکتا ہے, اور اس ڈائریکٹر نے کہیں پریس میں یہ کہہ دیا تھا. تو 3 مہینے میں خود بھی اس زمانے میں تھا, ایک کیمپین یہ چلی تھی کہ وزیر داخلہ کو یہ اتھارٹی کس نے دے دی کہ وہ بائی پاس یا کیوں جمپ کرے گا, کیونکہ باقی بھی تو ٹیکس پیئرز ہیں, اور اس کو ریزائن کرنا پڑ گیا تھا. یہی نہیں, ایک وزیر صاحب اپنے دوست کو اپنے ساتھ اسٹیٹ ایکسپینس پر ابھی لے گئے, جی ہاں, انگلینڈ کے, جی ہاں, انہیں ریزائن کرنا پڑ گیا. اور جولیو منسٹر شاید ملک گارڈن پہ 200 پاؤنڈ زیادہ خرچ ہوئے. جہاں رول آف لا ہو وہاں کی بات کر رہے ہیں آپ, جہاں رول آف امورالٹی ہو, جہاں رول آف ٹیرر ہو, جہاں رول آف مرڈر ہو, جہاں رول آف پلنڈر ہو, جہاں رول آف کنٹمپٹ آف دا پیپل آف پاکستان ہو. آپ, میں دکھ سے کہہ رہا ہوں, بالکل صحیح, میں بہت دکھ سے. اب مجھے یہ بتائیے سولوشن, میرے پاس 3 منٹ رہ گئے, سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں اس قسم کی چیزوں کی جو لوگوں کی کنفیوژنز کو دور کرے؟ ڈیمورلائز قوم ہو رہی ہے. جب بھی کوئی اسٹیٹس میں بہت ڈیمورلائزڈ ہے قوم, نیچرلی. ہمارے وزیر اعظم کنوکٹ ہو, یہ ہماری بھی تو بے عزتی ہے, درست, لیکن اس کا ذمہ دار قوم نہیں ہے, اس کا ذمہ دار ایک فرد واحد ہے. دو افراد کی وجہ سے پورا ملک اس وقت بدترین ایمبیرسمنٹ اور بدترین حالات کا شکار ہے. مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے. سولوشن سر, سولوشن تو بھائی الیکشن کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دا پرائم منسٹر شوڈ ہیو ریزائن. ٹھیک ہے, خود ایڈوائز کر دیں کہ ہم گورنمنٹ کو ڈیزالو کر رہے ہیں, الیکشن کرا لیں. نیوٹرل گورنمنٹ, اب تو 18ویں 19ویں 20ویں ترامیم آ چکی ہے. نہیں, مگر یہ پرائم منسٹر کا ریزائن کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو نہیں گرتی ہے, دوسرا ہاؤس جو ہے دوسرا بھی پرائم منسٹر کر سکتا ہے نا. اس میں انہیں ڈر یہ ہے کہ جب دوسرا پرائم منسٹر آئے گا تو اس سے بھی یہی کہا جائے گا کہ تم خط لکھو. لیکن یہ آخری بات جو بہت عام ہے, میں بھول نہ جاؤں, جی, دا کرکس آف دا میٹر ہے, جس سے یہ ہول ایشو آف کنٹمپٹ ارائز ہوا تھا, پیدا ہوا تھا, جس نے جنم دیا تھا, وہ تھا سوئز اتھارٹیز کو خط لکھنے کا ایشو. وہ ایشو ابھی تک تشنا ہے, اور عدالتوں کے بار بار احکامات جو ہیں ان پر وہ منتظر ہیں عمل درآمد کے. میں انتظار میں ہوں کہ تفصیلی فیصلے میں خدا کرے سے ہمارے جج صاحبان اس مین ایشو کو بھی ایڈریس کریں کہ بھائی یہ تو کنوکٹ تو ہم نے کر دیا, لیکن اس وجہ کا کیا ہوگا جس وجہ سے, اور کیا وہ پرانے فیصلے کالعدم قرار دے دیے جائیں گے. یہ آئے گا, یہ بہت بڑا ایشو ہے. صحیح, کہ کیا اگر آپ نے عمل درآمد نہیں کیا تو کیا عدلیہ یہ تسلیم کرے گی کہ اس کے فیصلے ناقابل عمل ہیں؟ یہ ایشو آف رائٹنگ اے لیٹر ٹو دا سوئز اتھارٹی ول ریمین الائیو. چاہے ایک جائے کوئی بھی جائے, یہ ایشو باقی رہے گا, اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے عدالت کو. اس انتہائی سنگین صورتحال میں بڑا ڈیفیکلٹ چیلنج ہے اس وقت عدلیہ پر, بڑا ڈیفیکلٹ عطاب میں اور عذاب میں ہے عدلیہ. عدلیہ کو خوشی تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے صدر کو یا ہمارے وزیر اعظم کو تضییق اڑائے. نو بڑی, سو مچ سو کہ وزیروں کے تک کو کسی کی تضییق نہیں کی, جنہوں نے عدلیہ کی کھلم کھلا تضییق کی تھی. میرے دوست, یہ بڑا سنگین ترین اور ٹریجڈی, دا ورسٹ ٹریجڈی ان آفٹر دا ڈیبیکل آف پاکستان, ایسٹ پاکستان کے فال کے بعد یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین سانحہ ہے کہ پاکستان میں عدلیہ کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے, اور عدلیہ کی رواداری کے باوجود
عدلیہ کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، اور میرا کوئی ایسی عدلیہ سے میں نے کوئی فائدے نہیں اٹھائے. لیٹ اٹ بی. میں آپ کی بات کر رہا ہوں. مجھے کوئی کسی کو سپریم کورٹ میں نہیں دیکھے گا. میں حق کی بات کر رہا ہوں، بلا کسی خوف کے، بلا کسی لالچ کے، بلا کسی وجہ کے. نہ مجھے کسی سے نفرت ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ تم منتخب نمائندے ہو، خدا را تمہاری کارکردگی ایسی ہو کہ لوگوں کا جمہوریت سے اعتماد اور بڑھے، بجائے اس کے کہ جمہوریت سے اعتماد ختم ہو. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. اینڈ وی آر فنشنگ دس ود دس نوٹ کہ حکومتوں کو یا ہر حکومت کو ایسے کام کرنے چاہیے جس سے کہ لوگوں پر جمہوریت کا اعتبار بڑھے. یہ نہ کہیں کہ ڈکٹیٹر کے زمانے میں ہم زیادہ خوش تھے، آج زیادہ بدحال ہیں. مجھے دکھ ہے. اقبال حیدر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنا، اور انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں پھر آپ کو زحمت دیں گے اور اسی طرح گفتگو کریں گے. خواتین حضرات، اقبال حیدر صاحب کی گفتگو بلا تبصرہ، لیکن یہ جو بالکل آخر کا جملہ ہے کہ تمام ارباب اختیار یا جو بھی حکومت، جو بھی سیاستدان ہیں، خدا کے لیے اپنے طرز عمل اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، عوام پر سے جمہوریت کا اعتبار نہ اٹھنے پائے، عوام یہ نہ کہنے پائیں کہ ڈکٹیٹر کے دور میں ہم زیادہ خوش تھے اور اس جمہوری حکومت میں ہم بدحال ہیں. غور سے سوچئے اس کو، میں بھی سوچ رہا ہوں، اور اپنی رائے ضرور دیئے گا میرے فیس بک پیج پہ www.facebook.com/انجم رضوی ANJUMRYZVIE. اس پر آپ اپنے کامنٹس بھی دے سکتے ہیں اور اس پروگرام کی ریکارڈنگ کل صبح بھی دیکھ سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ. یار ہر ایک الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے. اٹھے گا جب جم میں سرفروشاں، پڑیں گے دار و رسن کے لالے. کوئی نہ ہوگا جو بچا لے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی. یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب.